بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی فقاہت نصیب فرماتا ہے۔ تو فقاہت کا آ جانا دین اسلام کے اندر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا، اس طرح کی صلاحیت اور استعداد کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر فقہ اور فقاہت کو بالکل قرآن اور حدیث کے منافی کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دلایا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ قرآن حدیث ایک طرف ہیں اور فقہ دوسرے طرف ہے جو بالکل قرآن حدیث کے مخالف ہے۔ لوگوں کے دل میں یہ ذہن اور دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انتہائی مذموم اور گھٹیا ایک حرکت ہے، جس کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ تاثر دلایا جاتا ہے کہ فقہ صحابہ کرام کے اندر بالکل نہیں تھی اور تابعین کے اندر بالکل نہیں تھی، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی اختراع ہے، اس کا ایک اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک مسائل کا مجموعہ ہے جس کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے منافی اور حقیقت کے مخالف بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی فقاہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود بھی تھی، اور اسی فقاہت سے کام بھی لیتے تھے، اور اسی فقاہت کے عین مطابق مسائل کا استخراج اور استنباط کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا کے اندر موجود تھی تو اس وقت تو کسی فقہی اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ صحابہ کرام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھتے اسی کے مطابق عمل کرتے، یا جو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے اسی کے مطابق عمل کر دیتے۔ کبھی کبھار کوئی خدشہ، کوئی سوال ذہن میں آیا تو فوراً جا کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، سوال کیا، بذریعہ وحی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اسی کے مطابق آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور اس پر عمل کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حضور کے زمانے اطہر میں۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، دنیا سے رحلت فرمائی، اور اس کے بعد اسلام کو بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات اسلام کو عطا ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوئی۔ تو نئے نئے جو مسلمان آتے گئے تو اسلام کا آہستہ آہستہ دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور لوگ جیسے ہی زیادہ آگے بڑھے، ان کی تعداد بڑھی تو مسائل کے اندر بھی اضافہ آیا۔ کافی ایسے مسائل درپیش ہوئے، ایسے مسائل سامنے آئے جن کا وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، جو مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش نہیں آئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جو مسائل پیش آ رہے ہیں نئے نئے، ان کا بھی تو کوئی حل تو نکالنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات ان کو سامنے رکھ کر انہی کی روشنی میں نئے پیش آنے والے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، اور ان کا حکم تلاش کر کے اسی کے اوپر جو ہے فتویٰ لگایا اور اسی کے مطابق فتویٰ صادر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر ہی اس فقہ اور فقاہت کی ابتدا اور شروعات ہو چکی تھی۔
خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر بھی مختلف طبقات تھے. کچھ وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو مستقل فتویٰ کے کام کے اندر، مسائل کے استنباط اور استخراج کے اندر ہی لگے ہوتے تھے. ان کا بڑا مشغلہ یہی تھا، اور باقی جو مشغلے وہ ذیلی تھے، ضمنی تھے، لیکن سب سے بڑا ہدف اور بڑا ان کا جو مشغلہ تھا یہی تھا کہ قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے ان کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کر کے لوگوں تک اس کا حکم پہنچایا جائے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام تو وہ تھے جو فتویٰ کے اندر صف اول میں تھے، پہلے نمبر پر تھے، اور فتویٰ کے اندر، فقاہت کے اندر ان کا کوئی مثل اور کوئی نظیر نہیں پایا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس. یہ وہ فقہاء کرام تھے جو صحابہ کرام کے اندر بھی فقاہت کے اندر بہت پہلے نمبر پر تھے. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے اندر مجموعی صفات کے اندر حضرت ابوبکر کا بہت ہی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن جزوی فضیلتیں دوسرے صحابہ کرام کو بھی حضرت ابوبکر پر جو بہت ہی اوپر تھی، جو ان کو حاصل تھی. بہرحال پہلے نمبر پر یہ صحابہ کرام تھے جن کے اندر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ صحابہ کرام فتویٰ کے اندر پہلے نمبر پر تھے. اور پھر ان صحابہ کرام کے اندر کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو فتویٰ کے اندر استنباط اور استخراج میں دوسرا ثانوی درجہ رکھتے تھے. ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت انس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معاذ بن جبل، اور ام المؤمنین امی ام سلمہ رضی اللہ عنہا. یہ صحابہ کرام وہ تھے جو فتویٰ کا کام کرتے تھے، لیکن وہ جو پہلے نمبر والے تھے ان سے کچھ کم تھے، لیکن ان کا مشغلہ بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ فتویٰ کا کام ہی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر تو یہ لوگ مستقل فتویٰ کے کام میں لگے ہوتے تھے، فقاہت کا کام کرتے تھے. جب صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور تابعین کا زمانہ آتا ہے تو تابعین میں بھی فقہ کا بہت بڑا ایک ذوق پایا جاتا تھا. دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو علوم شرعیہ کا مرکز مدینہ منورہ ہی رہا، لیکن یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز کو تبدیل کیا تھا، اور یہ علوم شرعیہ کا مرکز مدینہ کی جگہ پر کوفہ کو بنا دیا تھا. اور کوفہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت علی کے زمانے سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے فقاہت کا کام ہوتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی زمانے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف بھیج دیا تھا، اور کوفے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فقاہت کا قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا اور یہ فقاہت کا کام بھی کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ کوفے کو جب مرکز بنایا گیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے وہاں پر کام باقاعدہ شروع تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی برکت اور ان کی محنت کاوشوں کی وجہ سے بہت عروج پر پہنچ چکا تھا. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً مدینہ منورہ سے منتقل کر کے علوم شرعیہ کا مرکز کوفہ کو بنا دیا تھا. پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو ان کے ہزاروں شاگرد تھے، جن میں سے بہت بڑے حاذق ماہر جو فقہ کے اندر بڑی
سلیقہ رکھنے والے، بڑی مہارت رکھنے والے شاگرد حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ جو کبار تابعین میں سے بھی ہیں۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا تو ہو چکے تھے، لیکن شاید خلفائے راشدین سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کے تو شاگرد ہیں، ان سے تو پڑھے ہیں اور بہت ساری ملاقاتیں بھی کا ثبوت ہے۔ بہرحال حضرت علقمہ یہ اگرچہ تابعی تھے، لیکن فقاہت کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک معیار رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی مسند پر، اپنی جگہ پر حضرت علقمہ کو بٹھایا، جنہوں نے فقاہت کا باقاعدہ کام سر انجام دیا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی وقت گزرتا گیا، نئے نئے مسائل پیش آتے رہے، ان کا حکم بتایا جاتا تھا اور قرآن حدیث سے جو ہے استنباط کیا جاتا تھا، تو مسائل آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ حضرت علقمہ جب تک زندہ تھے تو اپنے استاد کی جگہ پر پڑھایا، لیکن جب حضرت علقمہ کا انتقال ہوا تو وہیں کوفے میں پھر ایک دوسرے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، جو حضرت علقمہ کے سارے شاگردوں میں سے، تلامذہ میں سے جو بڑی صلاحیت رکھنے والے، اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے تھے، ان کو منتخب کیا گیا۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور جب تک زندگی تھی تو وہ پڑھاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں میں سے حضرت حماد بن سلیمان کوفی، انہوں نے آ کر جگہ لی، انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور پوری زندگی وہ پڑھاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کی جگہ پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے استنباط کیا، وہ مسائل بھی ذخیرے کے اندر موجود ہیں، حضرت علقمہ نے جو استنباطات کیے وہ بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم نخعی نے جو استنباط کیے وہ بھی موجود ہیں، حضرت حماد بن سلیمان کوفی نے جو استنباط کیے وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی مستقل باب کی کتاب کی شکل نہیں دی گئی، ان کو مرتب اور منظم نہیں کیا گیا۔ اتنا بڑا ذخیرہ، لاکھوں کے تعداد میں مسائل جمع ہو گئے ہیں، لیکن سارے غیر مرتب ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیا ایک فارمولہ سوچا کہ کیوں نہ ان مسائل کو، جو میرے اسلاف کے مستنبط مسائل ہیں، ان کو ایک ترتیب اور تنسیق دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے استفادہ آسان ہو جائے۔ لیکن ترتیب دینا بھی تو اتنا آسان کام نہیں ہے نا، اس کے لیے بھی دل اور جگر چاہیے، ایک بہت بڑا معیار چاہیے۔ تو پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھا، کافی زمانہ پڑھانے کے بعد اب جب دیکھا جو فقیہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک انس پیدا ہو گیا اور ان کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چل گیا، اور خود امام صاحب کے اپنے شاگرد بھی کافی حد تک تیار ہو گئے، جو بڑے بڑے فقیہ جا کر بنے، قاضی القضات کے عہدوں پر جا کر فائز ہوئے۔ جب اتنی بڑی صلاحیت والے اپنے شاگرد بھی ہیں تو دوسرے جو ہمسایہ جو تھے وہ بھی موجود ہیں، ان کی صلاحیتوں کا بھی بخوبی علم ہو گیا۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذخیرہ کتب کا ایک اس کو ترتیب دینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ 40 بڑے بڑے فقہاء کرام تھے، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی اور ہر ایک کو اختیار دیا گیا کہ جب کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے گا تو پہلے خوب اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اور فقہی اصول کی روشنی میں اس کو دیکھو، اس کی چھان بین کرو، تحقیق کرو۔ 40 کی تحقیق ہو گئی، اب یہ مسئلہ آئے گا درمیان میں اور اس کے اوپر بہت بڑا بحث مباحثہ ہوگا قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں۔ 40 بڑے بڑے کبار فقہاء کرام اس کے اندر مناظرہ کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے۔ پھر اس لمبے چوڑے بحث مباحثے اور دلائل کے بعد پھر جو منقح اور محقق ہو کر جو مسئلہ سامنے آئے گا،
پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر امام ابو حنیفہ بھی اس کو اپنی فقاہت، اپنے علمی معیار کے اوپر سامنے رکھیں گے اور اس کو پرکھیں گے. اگر پھر بھی وہ صحیح قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں بالکل صحیح ثابت ہوا تو پھر اس کو فقہ حنفی کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ 40 جو فقہاء کرام کی جو کمیٹی تھی، اس کے اندر کوئی عام مولوی، عام ملا نہیں تھے، بہت بڑے بڑے فقہاء کرام تھے. ان 40 فقہاء کرام کی کمیٹی کے اندر پھر 10 بڑے فقہاء کرام کو ایک ممتاز حیثیت تھی، جن کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی، حضرت اسد بن عمر، حضرت یوسف بن خالد، یحییٰ بن زکریا، حضرت حفص بن غیاث، ایسے بڑے بڑے فقہاء کرام، امام محمد، یہ جیسے بڑے بڑے فقہاء کرام جن کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، جو اس کمیٹی کے بھی سمجھو کہ جو پہلی صف کے اندر تھے اور ان کی کمیٹی کی رہنمائی کرنے والے تھے مسائل کے اندر. بہرحال ان تمام فقہاء کرام کی تحقیق، تدقیق کے نتیجے میں جو مسائل جمع ہوئے، ان کے مجموعے کا نام فقہ حنفی ہے. تو صرف 2-4 حدیثیں پڑھ کر فقہ حنفی کے اوپر نکتہ چینی کر دینا، یا صرف کسی ملا سے یا اردو ترجمے سے پڑھ کر صرف یوں کہہ دینا کہ بھئی فقہ حنفی کا تو مدار جھوٹ پر ہے، اتنا آسان نہیں ہے. صرف یہ تو وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کی کوئی تعلیم نہ ہو، اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت نہ نکالا ہو اور بس 2-4 ترجمے پڑھ لیے اور بریکٹ کی عبارتوں کو دیکھ کر اسی سے ہی بس شیخ الحدیث بن گئے. ان کے لیے کہنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی، ان کو گہرائی کا پتہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایک مسئلے پر کتنی گہری تھی، کتنا ان کا گہرا مطالعہ تھا، تحقیق اور تدقیق ہوتی تھی، اس کے بعد فقہ حنفی کا ایک ایک مسئلہ جمع کیا گیا ہے. جب اس طرح کے پس منظر سے انسان واقف نہیں ہوتا، صرف انہوں نے 2 جملے سنے ہوتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی جھوٹ ہے، صرف اتنا سن لیا ہے اور اسی کو ہی آگے پھیلانا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو وہی لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے تو حدیث کو بھی یا تو ضعیف قرار دے دیتے ہیں یا تو موضوع قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ایک ایک حدیث کی جو اہمیت ہے اس کا علم نہیں ہے کہ کیا ایک ایک حدیث اہمیت رکھتی ہے. اگر کوئی حدیث بالکل صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ، اس کو اگر موضوع قرار دے دیا، اس کو ضعیف قرار دے دیا تو کتنا بڑا جرم عظیم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس چیز کا ان کو علم نہیں ہے. ان کو سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ جو اپنے مفادات کے اندر ہے وہ بالکل مضبوط ہے، جو مفادات کے خلاف ہے وہ ضعیف ہے، موضوع ہے. تو اسی بات کو رٹا لگا کر پوری زندگی ان کی گزرتی ہے. تو پھر بس بلا کسی دھڑک کے، بلا کسی جھجک کے یہی بات بول دیتے ہیں جو حدیث کے جو مفاد کے خلاف ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ یا تو حدیث ہی نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ اس کے راوی ضعیف ہیں. کسی راوی کو حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے فقہاء کرام کو، محدثین کو، بڑے بڑے راویوں کو لے کر ان کے اوپر جرح کر دیتے ہیں. حالانکہ جرح کی معنی بھی نہیں آتی، تعدیل کی معنی بھی نہیں آتی، لیکن جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو ان محدثین کے معیار کا علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنے اناد، اپنی ضدیت سے ہٹ کر خالص جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو دین رکھ کر، اپنے سارے مفادات سے ہٹ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.